اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہم نے کئی بار پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے اللہ دین کے معاملات میں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ ائمہ محدثین کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر ہم اسے سمجھیں تو ہمارے لیے بہت بڑی ایک دولت ہے جو وہ لوگ ہمیں دے کر گئے، امانت ہے جو وہ ہمیں دے کر گئے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8038۔ اب اس میں جو واقعہ ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ بڑا مختصر سا ہے، اسے امام بخاری نے بھی نقل کیا اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم غسل فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ غسل فرما رہے ہیں، اور دوران غسل یہ ہوا کہ آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہونے لگ پڑی۔ ہم نے کئی بار یہ حدیث پڑھی ہے۔ اب اس دوران سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی تو حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام نے ان سونے کی ٹڈیوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، نہانا چھوڑ دیا اور جو سونے کی ٹڈیاں تھیں انہیں جمع فرمانا شروع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی، پکارا، یا ایوب الم اکن اغنیتک عما تری، اے ایوب ہم نے تو آپ کو اتنا دے دیا کہ آپ کو ہم نے بے نیاز کر دیا، تو آپ کے پاس یہ دولت اتنی ہے، آپ کو ہم نے بے نیاز نہیں کر دیا؟ تو حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی، بلا وعزتی کا ولیکن لا غنا بی عن برکتی کا، اے اللہ تیری عزت کی قسم تو نے بہت کچھ دیا، دنیا کا سارا مال دے دیا، لیکن تیری رحمتوں کا تو میں سدا بھوکا رہوں گا، تیری برکتوں کا تو میں سدا بھوکا رہوں گا نا۔ تیری طرف سے یہ آ رہا ہے، مجھے اس کی حاجت اگرچہ نہیں ہے، میرے پاس بہت دولت ہے جو تو نے مجھے عطا کی، لیکن یہ بھی تیری طرف سے آ رہی ہے تو اس لیے میں نے اس کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ یہ ایک معاملہ، ایک مسئلہ تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ پر اللہ کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ امام بخاری نے جب اس حدیث کو نقل کیا، میں نے جو پہلے بات کہی کہ امام محدثین کا ہم پر احسان کہ صرف واقعہ ہی نہیں سنایا، اس واقعے سے ایک فقہی مسئلہ ہم تک پہنچایا۔ پہلے باب کا جو چیپٹر کا نام تھا وہ لکھا، باب من اغتسل عریانا وحدہ فی خلوہ، باب اس بات کے بیان میں کہ انسان کا تنہائی میں غسل کرنا بغیر کپڑوں کے۔ باب کا نام یہ باندھا کہ تنہائی میں، چار دیواری میں بغیر کپڑوں کے انسان کا غسل کرنا۔ اس کے اندر یہ روایت لے کر آئے۔ اس روایت کا جو پہلا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے اور خلوت میں غسل فرما رہے تھے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے جو مسئلہ نکالا وہ یہ نکالا کہ غسل کی دو صورتیں ہیں، یا تو چار دیواری کے اندر غسل ہو جسے غسل خانہ کہتے ہیں، یا چادر باندھ کر غسل ہو۔ ائمہ محدثین نے پھر اس سے ایک اور مسئلہ اخذ کیا کہ بعض لوگ اس میں تشدد کرتے ہیں، بے جا اپنے اوپر ایک اور پابندی عائد کرتے ہیں کہ چار دیواری کے اندر بھی چادر باندھ کر غسل کرتے ہیں۔ یعنی چار دیواری کے اندر ہیں تو چار دیواری تو بذات خود ایک پردہ ہے، چار دیواری تو بذات خود ایک، اصل تو مسئلہ ہے لوگوں سے اپنے آپ کو چھپانے کا۔ تو جب آپ چار دیواری میں آ گئے تو لوگوں سے تو اپنے آپ کو کیا کیا؟ چھپا لیا۔ اب آپ ایک اور اپنے اوپر پابندی لگا رہے کہ آپ تنہائی میں بھی آپ چادر باندھ کر غسل کرتے ہیں۔ اس کی ائمہ محدثین نے تعلیم دی کہ اس سے مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ تنہائی دو طرح سے غسل کیا جا سکتا ہے، یا تو چادر باندھ کے غسل ہو، جس طرح ہمارے ہاں ٹیوب ویل کے اوپر ہوتا ہے کہ وہاں کوئی مکان نہیں ہوتا، کوئی کمرہ نہیں ہوتا، چونکہ وہ جگہ ظاہر ہوتی ہے، کھلی جگہ ہوتی ہے، تو وہاں چادر باندھ کر غسل ہوتا۔ یا نہر پر کوئی نہا رہا ہے تو چادر باندھ کر غسل کرے گا۔ لیکن اگر کوئی چار دیواری کے اندر ہے تو پھر پہلے ہی اسے ایک پردہ حاصل ہے، اب وہ اس کے اندر بھی اگر چادر باندھے اور پھر پھر بعض کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے جی اس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں،
تو چار دیواری میں جب آپ آ گئے تو کیا آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم اگر کپڑے پہن لیں گے تو ہم اللہ سے چھپ جائیں گے؟ اس لیے فقہی معاملات میں ائمہ محدثین نے ہمارے لیے آسانی کا رستہ نکالا۔ اس حدیث سے پھر امام بخاری نے مسئلہ یہ اخذ کیا کہ چار دیواری کے اندر جب انسان غسل کرے گا تو پھر وہ چادر باندھنے کی اس کو حاجت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ جو اس حدیث کا ظاہری مسئلہ ہے کہ انسان اللہ کے فضل کا ہمیشہ طالب رہنا چاہیے، وہ کسی بھی موڑ پر ہو، کسی بھی عمر کے حصے میں ہو، کہیں بھی چلا جائے، اس کی رحمتوں کا، اس کے فضل کا اسے ہمیشہ طالب رہنا چاہیے۔ وہ اس کے فضل کا ہمیشہ بھوکا ہی رہے، طالب ہی رہے، کہ وہاں سے جو چیز ملتی ہے اس کو ہمیشہ قدر ہی کرنی چاہیے۔ اور یہ قدر کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے تو انسان قدر کر سکتا ہے، ورنہ وہ اس کی قدر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی بے بہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔